اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد طلاب کرام، میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی انسان ہے، جو پرہیزگار انسان ہے، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ عزت والا انسان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا انسان بھی وہی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار اور متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ تو طلباء کرام ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا بھی۔ پرہیزگار وہی انسان ہوتا ہے کہ جو خدا کو راضی کرے، جو سانس لے خدا کے لیے، دیکھے بولو اللہ کے لیے، سنے اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خدا کی رضامندی کو ڈھونڈتا ہے، وہی انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور اللہ نے روزے بھی اس لیے فرض کیے تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ ایک خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطبہ میں بیان کروں گا اور آپ لوگوں کے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے تو آپ اس میں جا کر اس خطبے کو پڑھیے گا۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، اس نے اپنی کتاب کے اندر مولا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مولا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا اور انہوں نے لکھا کہ 8ویں امام مولا نے بیان کیا اور بیان فرمایا کہ جب رمضان المبارک قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ خطبہ۔ اس خطبے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ رحمت بھی ساتھ لے آتا ہے، برکت بھی ساتھ لے آتا ہے۔ ہر مہینے میں انسان رحمت کو ڈھونڈتا ہے، برکت کو ڈھونڈتا ہے۔ مولوی کے پیچھے بندھا جاتا ہے، مولانا کے پیچھے جاتا ہے، کسی پیر مرشد کے پیچھے جاتا ہے کہ صحیح مجھے تعویذ دو تاکہ برکت آئے، کماتا ہوں لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں انسان برکت کو ڈھونڈتا ہے، رحمت کو ڈھونڈتا ہے، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو پورے کا پورا رحمت ہے، پورے کا پورا برکت ہے۔ بس انسان آمادہ ہو اس کی برکت لینے کے لیے اور اس کی رحمت لینے کے لیے۔ ہر مہینے میں انسان ڈھونڈتا ہے برکت کو، لیکن یہ مہینہ انسان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھ سے برکت لو، مجھ سے رحمت لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، انسان گناہ گار ہے، انسان چاہتے نہ چاہتے خطا کر رہا ہے۔ اور خصوصاً یہ زمانہ کہ جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، یہ تو مشکل ترین زمانہ ہو گیا ہے۔ اس میں جینا بڑا مسئلہ ہے، اس میں باہر سفر کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ انسان پریشان ہے، عجیب و غریب ویڈیوز موصول ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر، ان کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔
اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو مارے جا رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو پریشان کیے جا رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو اس قدر پریشان کرتا ہے کہ وہ بیچارہ اٹیک میں ہی مر جاتا ہے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، یعنی اس قدر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، اور اللہ نے اس مہینے کو بھیجا ہے تاکہ یہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تاکہ یہ انسان ایک مرتبہ پھر وعدہ کرے اور وچن کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ گناہ کو معاف کرنے والا مہینہ ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، طلباء، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رمضان المبارکہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی مہینوں کی جتنی بھی راتیں ان سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں، اس کا ایک لحظہ، اس کا سیکنڈ، اس کا منٹ، اس کا ایک گھنٹہ دوسرے مہینوں کے تمام ایام کے ٹائم سے بہتر ہے۔ اتنا زبردست مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ توجہ ہے نا جی؟ بسم اللہ بسم اللہ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیں محمد علیہ اور اس کے علاوہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا بندہ مہمان ہوتا ہے اور اللہ میزبان۔ جب انسان کسی نواب کی اتاق پر جاتا ہے مہمان بن کر، اور وہ نواب یا وہ وڈیرا میزبانی کر رہا ہو، تو یہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں فلاں صاحب کی اتاق پہ کھا رہا ہوں اور یہ وڈیرا میزبانی کر رہا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس مہینے میں خدا کی ذات نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں میزبان ہوں اور آپ سب میرے مہمان ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں کیا تصور کرتا ہے؟ مہمان تصور کرتا ہے۔ ہم خدا کے دسترخوان پر کھا رہے ہوتے ہوئے، لہذا انسان کوشش کرے اس مہینے کی برکتوں کو سمجھے، اس مہینے کی رحمتوں کو سمجھے، اور تھوڑا سا خدا کی جانب بھی متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بھی متوجہ ہو جائے، تو یہ سب سے بہتر قدم ہے۔ کامیاب قدم یہی ہے کہ انسان اس مہینے میں وہی کچھ کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ثواب میں محمد علیہ زیادہ سونے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کہ زیادہ مت سویا کر۔ منع کیا گیا ہے، نہیں منع کیا گیا؟ منع کیا گیا ہے نا، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں بندہ سوئے۔ منع کیا گیا ہے کہ زیادہ مت سو۔ سونا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں اگر انسان روزہ رکھا ہوا ہے اس نے اور سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا سونا گزرا ہے، ایک ایسا سونا گزرا ہے کہ جب سونے والا سویا تو اللہ نے اس کا سونا ہی خرید کر لیا۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی نا؟ آپ طلباء کے رام ہیں، میں ہجرت کی بات کر رہا ہوں، میں سرکار علی بن ابی طالب شب ہجرت ابو طالب کا بیٹا ہمارا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سوئے حضور کے بستر پر کہ دشمنوں کو نبی نظر آیا، اور اللہ نے نبی سے فرمایا کہ علی سے کہو کہ یہ سونا بیچے گا،
وہ سونا اتنا اللہ کو پسند آیا. ایک وہ سونا تھا جو اللہ کو پسند آیا، اور ایک یہ سونا ہے جو انسان روزے رکھ کر اگر سو جائے تو خدا کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. اللہ نے اس سونے کو بھی روزے دار کے سونے کو نیند کرنے کو بھی عبادت کے زمرے میں شمار کر دیا اور کہا کہ یہ عبادت ہے. اس کے علاوہ حضور نے یہ بھی فرمایا. لیکن حضور کے اس فرمان سے پہلے میں آپ طلباء سے پوچھتا ہوں، باقی جو دن ہیں رمضان مبارک کے علاوہ، ہمارے طلباء کے ساتھ رمضان بھی بیٹھا ہوا ہے، رمضان محمد رمضان شیخ، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی خوش نصیبی ہے. لوگ رمضان کے بارے میں سنتے ہیں، رمضان کو دیکھا نہیں، ہم نے رمضان کو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو باقی جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سانس لینا کوئی عبادت نہیں ہے. تسبیح کا ثواب تب ملتا ہے جب بندہ، محمد رمضان آپ سے بات کر رہا ہوں، جب بندہ کیا کرے؟ تسبیح پڑھے. جب بندہ تسبیح پڑھے تو اس وقت انسان کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. کبھی اندازہ لگایا کہ آپ نے کہ ایک سیکنڈ کے اندر انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ سانس باہر لے آتا ہے اور پھر اسے اندر لے جاتا ہے. کسی کو اندازہ ہے؟ کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنسدان بتا دے، کسی نے تجربہ کیا ہو اور اندازہ لگایا ہو. ہر مرتبہ یہ سانس لینا یہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور انسان دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ سانس لیتا ہے. ایک منٹ کے اندر کتنی مرتبہ یہ انسان سانس لیتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. لہذا اسی مہینے میں جوانوں کو، مومنین کو، مرد حضرات ہوں چاہے خواتین، سب کو مصلی پر آنا چاہیے. یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے. اس موقع کو مت جانے دینا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ اور کوئی پتہ نہیں ہے کب ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی ہے. ملک الموت وہ ہے کہ جب کسی سے ملتا ہے تو پھر اسے ساتھ ہی لے جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ملک الموت کسی سے ملاقات کرے اور پھر اسی گھر میں یا اسی جگہ پر رونے کی آواز نہ آئی ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آخر آئے گی، ہر انسان نے مرنا ہے. لہذا انسان کوشش کرے ایسے اعمال انجام دے کہ جس سے خدا کی بارگاہ میں عزت پائے. انسان یہاں پر سوچتا ہے کہ میری عزت ہو، فلاں کے سامنے اس کی نگاہ میں گرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ انسان خدا کی نگاہ میں آج گر گیا. اللہ نے جس انسان کو افضل خلق کیا وہ اللہ انسان کو پرواز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ انسان کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہی انسان اپنے مالک کی نگاہ میں گر گیا. یہ انسان اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے اپنے خدا کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑا ہے اور اتنا اس حد تک گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ ابھی اسے توبہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، نہ یہ سوچ ہے نہ فکر ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ تو نہیں آ رہا میری طرف تو میں رحمت بھیج دیتا ہوں، اس سے استفادہ کرو اور توبہ کرو اور اپنے گناہ بخشواؤ. صلوات پر محمد. اب اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے حضور نے وہ بھی بتا دیا. حضور نے سب سے پہلے بتایا کہ نیت ٹھیک رکھو. کیا کرنا ہے؟ نیت ٹھیک کرو. نیت ان الاعمال ایسا ہے نا، انما الاعمال بالنیات. اعمال جو ہے وہ پرکھے جاتے ہیں نیت پر. جیسی نیت ویسی مراد، آپ کہتے ہو نہیں؟ تو نیت
بہت ہی اس کی دخل اندازی ہے اعمال کے اندر. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس مہینے میں اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، منافقت کو ختم کرنا ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بھی کام کرو وہ خدا کے خاطر اور خدا کے لیے ہی کرو، کسی اور کے لیے نہیں. ریاکاری نہ ہو اس میں. افطاری کرانی ہے لیکن ریاکاری کے بغیر. یہ لوگ نہ کہیں اس نیت سے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بابا واہ واہ کیا افطاری ہے. نہیں، افطاری کی جائے لیکن خدا کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر. واہ واہ کا انسان بھوکا نہ ہو. واہ واہ کا جو بھوکا ہوگا اسے ثواب نہیں ملے گا، اسے اجر نہیں ملے گا. لہذا نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ نیت کے بعد انسان کا لہجہ، باتیں، یہ باتیں اور لہجہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اپنے لہجے پر کنٹرول کرنا ہے. لہجہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو عام مہینوں میں ہوتا ہے. لہجے میں نرمی ہو، لہجہ خوبصورت ہو. لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے. لہجہ انسان کو خرید لیتا ہے. لہجہ انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے. اس لیے یہ لہجہ، باتیں، اچھا اخلاق، یہ ساری چیزیں ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. مولا نے فرمایا کہ اگر انسان کا کردار اچھا ہو، گفتار اچھی ہو، اگر انسان اخلاق والا انسان ہے تو مولا نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اخلاق کے ذریعے خرید سکتا ہے. دنیا کی ہر چیز کس کے ذریعے؟ اخلاق کے ذریعے خرید سکتا ہے. ہر چیز کو اپنا کر سکتا ہے. لیکن اخلاق وہ زبردست چیز ہے جو کہیں پر بھی خریدی نہیں جا سکتی. اخلاق کے ذریعے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے. لہذا حضور نے فرمایا کہ نیت ٹھیک کرو اور اپنی بات کو، اپنے لہجے کو ٹھیک کرو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر باری ہے دل کی. دل کو درست رکھو، دل کو پاک رکھو. دل میں اچھی اچھی چیزوں کا احساس ہونا چاہیے. بری چیزوں کو دل سے نکال دو. نیت، لہجہ، دل، انسان کے وجود میں ان چیزوں کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے. لہذا حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے بھی مومنین میں یہی درس دینا ہے جو مبلغین حضرات ہیں کہ اپنی نیتوں کو، اپنے لہجوں کو اور اپنے جو قلوب ہیں ان کو پاک رکھا جائے. صلوات محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد. اب حضور نے فرمایا کہ اس میں 2 سوال اللہ سے کرو اس مہینے میں. ایک سوال کہ پروردگار اس مہینے میں مجھے یہ جو روزے ہیں، روزے رکھنے کی توفیق مل جائے. اگر توفیق نہیں ہے، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا توفیق ہے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو گڑ گڑاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مصلی پر آؤ اور اللہ سے کہو کہ پروردگار میرے وجود میں اس طرح اصلاح پیدا فرما کہ میں یہ روزے رکھ سکوں. دوسرا سوال اللہ سے یہ سوال کرو کہ اللہ تیرے وجود میں ایسی توفیق ڈال دے کہ قرآن سے جڑے رہو اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو. یہ مہینہ قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے. بہار کتنا اچھا موسم ہوتا ہے. درخت جو سوکھ جاتے ہیں وہ پھر سبز ہو جاتے ہیں، پھر ان میں ایک سبزہ اٹھتا ہے، پھر ان میں ایک جان پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے انسان اپنے اخلاق میں پھر ایک جان ڈالتا ہے، اپنے کردار کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں ایک پھر جان ڈال دیتا ہے. اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ کچھ مانگے تو میں دے دوں، میرا بندہ توبہ کرے تو میں معاف کر دوں. اللہ بھی انتظار میں ہے، لیکن بندہ فقط متوجہ ہو اور اس طرف آ جائے. صلوات محمد علیہ محمد. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں
کوئی اس قدر کاریگر نہیں ہو سکا. محمد رمضان یہ پیغام سنیے گا. اگر اس مہینے میں کوئی اس قدر کاریگر نہ بن سکا کہ خدا سے معافی لے لیتا, اللہ سے بخشش خرید لیتا, حضور نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی اس قدر نہیں ہو سکا, اس طرح کا نہیں ہو سکا کہ معافی لے لیتا اور مہینہ ہاتھ سے نکل گیا, تو حضور نے فرمایا ایسا انسان بدبخت انسان ہے. ایسا انسان کیا ہے؟ بدبخت انسان ہے, یہ نیک انسان نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا روزے میں کیا برداشت کرنا ہوتا ہے ہمیں؟ بھوک اور پیاس. حضور نے فرمایا اس مہینے میں یہ جو بھوک ہے, اس بھوک سے قیامت کی بھوک کو یاد رکھو. اس مہینے میں جو روزے میں تمہیں پیاس لگتی ہے, اس پیاس سے اس پیاس کو یاد رکھو, قیامت والی پیاس. جہاں پر وہاں قیامت میں کوئی باورچی تھوڑی ہوگا جو محشر کے میدان میں لوگ آئیں گے قبروں سے اٹھ کر تو ان کے لیے وہ روٹی لگائے گا. وہاں تو اللہ اللہ ہوگی. قرآن تو کہتا ہے کہ جب وہ محشر کے میدان میں سارے آ جائیں گے تو اس طرح اپنے اعمالوں کے حوالے سے پریشان ہوں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, ماں کے ساتھ کھڑا ہوں یا بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں, والد کے ساتھ کھڑا ہوں یا چچا کے ساتھ کھڑا ہوں, بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا دوست ہے کون ہے. اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا. اس پریشانی کے عالم کو درست کرنے کے لیے اللہ نے یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا رکھا تاکہ اس مہینے میں محنت کر کے اس پریشانی کو درست کیا جا سکے. آج محنت کی جائے گی تب کل پھل ملتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اس کا ہمیں ثمرہ ملے گا. اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ ہمیں اس وقت ملے گا کہ جب انسان پریشان ہوں گے اور قبروں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جائیں گے. صلوات میں محمد علیہ اب حضور نے ایک کام بتایا ہے کہ اس مہینے میں فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دیا کر. اپنے اگر عادت نہیں ہے صدقے ڈالنے کی اور صدقہ دینے کی تو اس مہینے میں عادت ڈال دو. اس مہینے میں اپنے آپ کو عادی بناؤ. فقیروں کو صدقہ دو, مسکینوں کو صدقہ کیا دو؟ صدقہ. بوڑھوں کی تعظیم کرو. جو بزرگ ہیں ان کی عزت کرنا سیکھو. جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کی, اور جو اپنے نہیں ہیں لیکن ہیں بڑے ان کی تعظیم کریں, ان کی عزت کریں. یہ حضور کا فرمان ہے. اور چھوٹوں پر رحم کرو. جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر کیا کریں؟ رحم کریں. ان کے ساتھ شفقت کریں, محبت سے پیش آئیں. رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو. جو رشتہ دار ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے, چچا ہے, انکل, ماموں, یہ خالو, سارے دوست احباب, نانا نانی, دادا دادی, سارے آس پاس سب سے کیا کرنی ہے؟ محبت اور نرمی کرنی ہے. اچھے لہجے, اچھا کردار اپنانا ہے. اپنی زبانوں کو حضور نے فرمایا ان باتوں سے بچاؤ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ زبان یہاں استعمال نہیں ہونی چاہیے. اپنی آنکھوں کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ, اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ دیکھو. اپنے کانوں کو وہ چیز نہ سنواؤ, اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ چیز نہیں سنی جائے. تب روزہ بنتا ہے, تب روزہ اپنی معنوی طاقت سے تمہیں بلند کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور ساتھ میں فلمیں دیکھے, گانے سنے اور غیبت سنے, غیبت کرے, تہمتیں سنے اور تہمتیں لگائے, تو پھر اس انسان کا روزہ اسے وہی فائدہ نہیں دے گا. یہ خود حضور کے خطبے میں یہ چیزیں بیان ہوئی, اور حضور نے فرمایا کہ روزے میں سحری ان ایسے طعام سے کرو کہ جو حلال ہو. افطاری ایسے طعام سے ہونی چاہیے کہ جو کیا ہو؟ حلال ہو. صلوات محمد علیہ محمد.
تو انسان اپنے آپ کو روزے کی جب حالت میں ہو تو اپنے کانوں پر بھی کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی نیت پر کنٹرول کرے، اپنی دل پر کنٹرول کرے. یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے؟ کنٹرول کرنی ہے. کھانے پر بھی کیا کرے؟ کنٹرول کرے، انتظار کرے. وہ وقت جب افطاری کا ہوتا ہے انسان میں ایک خوشی سی ہوتی ہے، پانی کو دیکھ کر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، کھجور کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میں افطار کروں گا. یعنی انسان ہر شام کو رمضان میں، جب رمضان ختم ہوتا ہے عید آتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں انسان ہر شام کو خوش ہوتا ہے، ہر روز اسے خوشی ملتی ہے. انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. صلوات پر محمد علیہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، دعائیں مانگو اللہ سے. اور پھر اس مہینے میں 3 راتوں کا ذکر ہوا جسے شب قدر کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان راتوں میں جاگو. آئمہ اطہار سے بھی روایت آئی ہے، دیگر آئمہ اطہار سے کہ ان راتوں میں جاگا جائے. 19 کی رات، دوسرا 21 کی رات اور 23 کی رات. یہ 3 راتیں یہ شب قدر ہیں اور قرآن میں واضح موجود ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو سورہ قدر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے. الف کسے کہتے ہیں؟ ہزار. شہر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کی اسی رات میں جاگو اور ان 3 راتوں میں اعمال انجام دو. اس شب میں جاگنا بہت بڑی عبادت اور اجر کا ثواب ہے. اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ہے. یہ بڑی تعریف ہوئی ہے روایات کے اندر ان راتوں میں جاگنے اور ذکر کرنے کی اور نماز پڑھنے کی. لہذا انسان کوشش کرے کہ ان راتوں میں جاگے. انسان کوشش کرے کہ رمضان المبارک کو اس طرح گزارے کہ اللہ راضی اس پر ہو جائے. روزے رکھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے. قرآن کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگ جاتے ہو نا گھروں میں قرآن پڑھنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ختم قرآن کرانا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ سب کو کیا کہتے ہیں؟ ختم قرآن کرانا ہے. تو آپ جاتے ہو نا ختم قرآن کرنے کے لیے. اچھا، وہاں پر ختم قرآن کرنے کے لیے جاتے ہو. ختم قرآن کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک پارے میں کتنا انسان پڑھے؟ اگر ایسے درمیانی اسپیڈ ہو پھر بھی اس کو 25 منٹ 20-25 منٹ. اچھا، تھوڑی اسپیڈ ہو تو 15 منٹ 13 منٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے نا. کتنے پارے ہیں قرآن کے؟ 30. تو انسان اگر ایک انسان میں ختم کرنا چاہے تو 30 پاروں کے لیے اسے کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر بالفرض 15 منٹ لیتا ہے، یہ بعد میں آپ کیلکولیٹر کیجئے گا، کیلکولیٹ کرنا بعد میں تو ہوگا نا. ٹائم لگتا ہے نہیں لگتا؟ اچھا، 15 منٹ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 30 بندے ہونے چاہیے. پھر 15 منٹ میں اس اسپیڈ برابر ہو ان کی. ایک بندہ 15 منٹ میں پڑھے، ایک پارا 15 منٹ میں سارے 30 بندے پڑھ لیں تو ہو جائے گا. عام دنوں میں ختم کرنے کے لیے 6000 سے زائد آیتیں تمہیں پڑھنی ہیں. 6666 آیتیں تمہیں پڑھنی ہیں، تب ختم ہوگا. لیکن رمضان المبارک کی اہمیت ہے اور برکت ہے، رحمت ہے کہ اگر اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھے تو اسے ختم قرآن کا ثواب ہے.
یعنی اگر کوئی پورے قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو کتنے ختم ہو گئے اس کے؟ ایک آیت کے بدلے میں ایک ختم ہے، 666 ختم. اندازہ کرو. لہذا اس لیے اس مہینے میں انسان کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھے، ایک آیت کی صحیح روز پڑھے. اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا، ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے، وہ ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا جائے. ایک آیت کو پڑھنے پر ختم قرآن ہے، ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا جائے تو وہ بھی بہت سارے ختم نکال سکتا ہے. صرف کیا ٹھیک کرے جو حضور نے خطبے کے شروع میں کہا، کیا ٹھیک کرے؟ نیت ٹھیک کرے، ارادہ ٹھیک کرے، فکر کو درست کرے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس مہینے میں اپنے اخلاق اور آداب ٹھیک کرے گا تو اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ اسے قیامت کے دن ملے گا. اس کا فائدہ اسے کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میزان میں رکھے جائیں گے. اگر اس مہینے میں کوئی واجب نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے. جو اس مہینے میں تلاوت قرآن کرے تو ایک آیت کے بدلے میں کیا ہوگی؟ ختم قرآن کا ثواب. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں اپنا اخلاق ٹھیک کرتا ہے، کیا ٹھیک کرتا ہے؟ اخلاق. سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے انسان کو، اگر انسان نے ایک جگہ سے گزرنا ہو اور وہاں پر کوئی پل وغیرہ لگا ہوا نہ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے، یار اب کیسے گزروں؟ بالفرض گڈو میں یہ پل نہ ہو تو کیا کرو گے؟ دریا سے کیسے گزرو گے؟ کہاں سے گزرو گے؟ انسان کو کوئی پر لگے ہوئے تو نہیں ہے کہ وہ اڑے گا، کوئی لفٹ چیئر بھی نہیں ہے تو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی اگر پل صراط نہ ہو. قیامت میں جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ پل صراط ہے. کیسے جاؤ گے؟ پل صراط کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ بال سے باریک تلوار سے تیز، ایسے ہے نا. لیکن اس سے آسانی سے گزرنے کا فارمولہ ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ فارمولہ کون سا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا اخلاق ٹھیک کرے، اپنے اخلاق کو، کردار کو درست کرے، ایسا انسان پل صراط سے آسانی سے گزر جائے. یعنی اس انسان کے لیے نہ تو یہ پل بال سے باریک ہے نہ تلوار سے تیز ہے، وہ آسانی سے گزر جائے گا. جبکہ حضور نے فرمایا کہ دوسروں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے، کٹ کر گر رہے ہوں گے لوگ، لیکن یہ بندہ کیا کرے گا؟ آسانی سے گزر جائے گا. لہذا اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اپنا کردار ٹھیک کرو. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. کریم اللہ جتنے بھی مومنین ہیں، جوان، بزرگ، مرد حضرات، خواتین، یا اللہ سب کو یہ توفیق عنایت فرما، وہ اس مہینے کی رحمتوں سے، اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کریں. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفاعت عطا فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جنہیں اولاد نہیں انہیں نبی اولاد عطا فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد تمام طلباء کو علمی سفر میں کامیابی عطا فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مدارس، مساجد، علماء سب کی حفاظت فرما. امام زمانہ مولا کا ظہور فرما. یا اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما. صلوات محمد و آل محمد.